ایک یہ راز آج پکشائی کا ماحول، آپ کا پیار، آپ کی محبت نے وہ راز بڑی محفل میں فاش کرا دیا۔ اگلا بھی راز ہے، میری اہلیہ مرحومہ رحمہ اللہ مجھ سے خفا رہتی تھیں ایک بات پہ، فرماتی تھیں یہ جو آپ علماء کرام، جمعیت علماء اسلام، اچھی بات ہے، میں دعا کرتی رہتی ہوں، عملاً آپ اس میں شرکت نہ کریں، عملاً شرکت نہ کریں، آپ کی مصروفیات اتنی زیادہ ہیں، ان کو توجہ دیں۔ اچھا، میں چونکہ ان کا دل نہیں دکھاتا، وہ تو ماشاءاللہ تہجد گزار، ہر روزانہ ایک قرآن پاک مکمل۔ ان کے پاس ایک خاتون کسی وقت آئی، غفلت میں آئی، بتایا تہجد گزار ہو کے گئی۔ ان کی تو شان ہی عجیب کہ اے نا، وہ میری یہ بات کا مطلب آپ سمجھیں کہ خدا نہ خواستہ وہ بھی نقصان کی طرف، ایسا نہیں، ان کو تو اللہ پاک نے بہت نوازا۔ تو بہرحال ویسے بھی نرم معاملہ گھر میں، تو میں ان سے الجھتا نہیں تھا، میں ان سے کہتا آپ دعا فرمائیں۔ ایک دن تو مجھ سے فرمائے نہیں، آپ وعدہ فرمائیں، وعدہ فرمائیں۔ حضرات کشمیر بھر سے رابطہ رکھتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اعتماد فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب رحمہ اللہ، بڑی عظمت والی، صرف پاکستان کشمیر نہیں، بر صغیر کے عظیم محدث، بر صغیر کے عظیم محدث، وہ بہت اعتماد وہ بھی فرماتے اور اکابر بھی، تو آپ انکار نہیں فرماتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں کیا کروں، میرے استاد محترم، میرے مربی، میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد خلیل صاحب نور اللہ مرقدہ، مدرسہ عربیہ مسجد زکریا راولپنڈی مرکز، میرے حضرت تو رائے ونڈ کی بھی بڑوں میں ہیں، تبلیغ کے بڑوں میں، انہوں نے میری انگلی پکڑ کر مجھے فرمایا جمعیت علماء اسلام کی مبارک نسبتوں میں آپ اپنی پوری مصروفیت رکھیں، آپ الگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا میرے حضرت نے مجھے اب انگلی پکڑ کے، جو تبلیغ میں 100% مصروف ہیں، وہ مجھے فرما رہے ہیں کہ آپ اس مبارک نسبت سے اپنے کو دور کیوں رکھتے ہیں، آپ اس میں شریک رہیں۔ تو میں نے اہلیہ محترمہ سے رحمہ اللہ سے یہ عذر کیا، فرمایا نہیں، حضرت سے دوبارہ عرض کرتے ہیں، میں خالہ جان، حضرت کی اہلیہ رحمہ اللہ اس کو خالہ جان فرماتے، میں ان سے عرض کروں گی، وہ حضرت سے عرض کر دیں گے، محبت ہے جمعیت علماء اسلام، دل و جان سے ہم سب کچھ قربان، آپ عملاً اس میں شریک نہ ہو، آپ کی مصروفیات بہت۔ میں نے ان سے کہا یہ وعدہ ابھی نہیں کرتا ہوں، حضرت سے دوبارہ پوچھ لیتے ہیں۔ بس یہ بات ہو گئی۔ رات کو خواب میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ میں دیکھتا ہوں یہ گلستان محمود غرناطہ ہے، بیچ میں مظفر آباد شہر ہے، وہ سامنے کا پہاڑ ہے، جیپ ہے بہت خوبصورت، بالکل اجلی ہوئی۔ مجھے بتایا گیا کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں تڑپتا ہوں کہ وہاں تک کیسے پہنچوں گا، پھر کہا جا رہا ہے آپ سے ملنے آئے ہیں، یا اللہ میں کیسے پہنچوں گا، ابھی سوچ رہا ہوں اور تڑپ رہا ہوں، رو رہا ہوں، تو دیکھا بیچ میں دونوں پہاڑ آپس میں ایسے مل گئے، تو یوں تشریف لے آئے یہیں پہ۔ تو میں آگے بڑھ کے مصافحہ معانقہ ہوا، پھر فرمایا بس ایک بات کہنے آیا ہوں، ابھی زیادہ وقت میرے پاس نہیں، واپس جا رہا ہوں، میں یہ کہنے آیا ہوں آپ کو پھر علماء کرام کا، جمعیت علماء اسلام کا امیر بنایا جائے گا، انکار نہیں کرنا ہے، یہ میں آپ کو کہنے آیا ہوں، بس یہ فرمایا اور تشریف لے گئے۔ بس پھر کیا تھا، پھر تو ہچکی ہے، جاگ گئے، تہجد ہے۔ اہلیہ مرحومہ ان کی راتیں دعاؤں میں سجدے میں گزرتی تھیں۔ ہمارے شیخ الحدیث مولانا سلیم اعجاز صاحب دامت برکاتہم اور اکابر بھی فرماتے ہیں، ہماری مستورات کہتی ہیں ہم پوری نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتی ہیں اور حضرت کی اہلیہ محترمہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا، ان کا سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا۔ تو وہ رات تہجد میں دعاؤں میں، تو جب بیدار ہوا تو اس وقت وہ سجدے میں دعا میں تھی۔ میں نے جب عرض کیا، انہوں نے کہا میں توبہ کرتی ہوں، میں اپنی رائے واپس لیتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں، حق تعالی شانو راضی ہو جائے۔
ہماری سوچ، فکر، استعداد، صلاحیت 4 چیزوں پہ خرچ ہو۔ تبلیغ کا کام، دعوت کی محنت، اور سب کو پتہ ہے اجتماع بالکل قریب آ گیا ہے، رائیونڈ اجتماع، تو وصولیاں، خوب نقل و حرکت، یہ کام ہے، یہ نبیوں والا کام۔ یہ آپ کا لارنس کالج مری میں، وہاں نعیم نوجوان داخل ہوئے، اب وہ پڑھائی میں مصروف ہیں، جماعت آ گئی، جماعت مسجد میں، اب وہ نماز کے لیے آتے چلے جاتے، جماعت والوں نے کہا تعلیم میں بیٹھو، انہوں نے کہا ہمیں ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا، بس ہم نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جو فرصت کا وقت ہے، ابھی تو پڑھائی نہیں ہے نا، ابھی تو گشت میں شریک ہو جاؤ، عصر کے بعد تو کوئی کلاس نہیں ہے، کوئی گھومنا پھرنا ہے۔ کہتے وہ میں آہستہ آہستہ بیٹھنے لگے، ہاں یہ تو فرصت کا وقت ہے، تبلیغ والے ہماری مصروفیت کا وقت نہیں لیتے۔ انہوں نے کہا جب چھٹی ہوتی ہے آپ کی 2 دن 3 دن، تو اس میں سے روزے کے لیے جاؤ، جمعہ ہفتہ اتوار۔ یہ باتیں تو اچھی سمجھ آئیں۔ ایک دن جماعت جب جا رہی تھی، تیسرے دن اصرار کرنے لگے سروزے کے لیے جاؤ۔ تو ہم نے کہا ہم تو آپ کے ساتھ تعلیم گشت میں شریک رہے، لیکن یہاں سے جانا یہ تو ممکن نہیں، ہم تو پڑھنے کے لیے آئے۔ پھر امیر صاحب نے سمجھایا دیکھیں آپ کی پڑھائی کے اوقات ہم نہیں لے رہے، یہ 2 دن آپ کا وقفہ ہے، چھٹی ہوتی، یہی آپ جماعت میں جاؤ۔ ہمیں شرح صدر نہیں تھا۔ امیر صاحب نے کہا جبر تو ہے نہیں، نام تو لکھواؤ، کوئی پکڑ دکڑ تو، ارادہ تو کرنے میں کیا حرج، ارادہ کر لو، پھر جاؤ نفل پڑھو، دعا مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے، واضح ہو تو پھر صبح آ جائے، ہم اصرار نہیں کریں گے، جبر نہیں کریں گے۔ چنانچہ کہتے میں چلا گیا، نفل پڑھ کے رات کو سویا، خواب میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ 2 باتیں پوچھنی تھی، ایک تو داڑھی ابھی آ رہی تھی، داڑھی ابھی سچی کہتے ہیں، ابھی سچی داڑھی آ رہی تھی، تو میرے جو ٹیچر تھے، کالج کے پروفیسر تھے، میرے ساتھ پڑھنے والے یا اگلے درجوں میں پڑھنے والے، وہ مجھے کہتے تھے داڑھی منڈاؤ۔ کیا کروں؟ بلیڈ لگاؤ، شیو کرو۔ میں ان سے کہتا کہ نہیں داڑھی رکھوں گا۔ وہ کہتے ایک دفعہ بلیڈ لگاؤ تو اچھی آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ تو مجھے تردد ہوتا تھا کہ داڑھی کو بلیڈ تو نہیں لگانا ہے، لیکن اتنا کوئی یقین پختہ بھی نہیں تھا، بس مجھے تردد تھا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ تبلیغ والے آ گئے کہ ہمارے ساتھ جاؤ، تو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ میں نے دونوں باتیں پوچھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مجھے میرے پروفیسر، میرے اساتذہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں داڑھی منڈاؤ، یہ بال آپ کے آ رہے ہیں نا، اس کو بلیڈ لگاؤ، یا میرے ساتھ پڑھنے والے مجھے کہہ رہے ہیں، تو مسلسل مجھے اصرار کرتے ہیں۔ ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، صدمے سے یوں بیٹھ کر فرمایا نعیم، جو داڑھی منڈاتے ہیں میرے قلب اطہر کو زخم لگاتے، میرے قلب اطہر کو زخم لگاتے۔ بات واضح ہو گئی۔ پھر میں نے عرض کی اچھا یہ جو تبلیغ والے آئے ہیں، یہ کہتے ہمارے ساتھ جاؤ، وہ نعیم یہ میری جماعت ہے، یہ میری جماعت ہے، یہ میرا پیغام لے کے آئے۔ ہمارے جو کشمیر کے خواجہ عبدالعزیز صاحب، ابھی وقت نہیں ہے، تو وہ پہلا سروزہ ان کا تھا، پہلا سروزہ جب تبلیغ میں گئے تو باقی خاندان اور جاننے والوں نے کہا کہ آپ کدھر چلے گئے، آپ غلط لوگوں میں پھنس گئے۔ تو خواجہ صاحب نے بتایا زندگی بھر آپ کے ساتھ رہا ہوں، ایک مرتبہ بھی حضرت پیران پیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ کا دیدار نہیں ہوا۔ تبلیغ میں گیا ہوں، پہلی رات ہی حضرت پیران پیر کا دیدار ہوا، فرمایا آپ کی نصرت کے لیے آیا۔ تو اب مجھے بتاؤ پہلے قدم میں جہاں پیران پیر کا دیدار ہو وہ تشریف لائے کہ نصرت کو آیا ہو، تو بتاؤ میں اس راستے سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ تو سب ارادہ کریں گے، تبلیغ کا کام، نبیوں کا کام، اس امت کی ذمہ داری، انشاءاللہ اپنی اولاد جائیداد استعداد کو اس میں کھپائیں گے، رائیونڈ اجتماع کی بھرپور وصولیاں کریں۔ دوسرا، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں اپنا سب کچھ لگائیں گے۔
تیسرا وفاق المدارس العربیہ کو مستحکم بنائیں گے. فرمائیں چوتھی کون سی چیز ہے؟ ہم اپنی صلاحیت جہاں خرچ کریں. تبلیغ کا کام، عقیدہ ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور وفاق المدارس العربیہ. تو چوتھی چیز، ان سب کا سائبان، ان سب کا نگہبان، ان سب کا پشتیبان جمعیت علماء اسلام پاکستان. اپنی صلاحیت اس میں کھپا دینا ہے انشاءاللہ. جائیداد، اولاد، استعداد لگا دینا. اللہ تعالیٰ قبول یہ جو پرچم نبوی دیکھتا ہوں میرا دل کیا خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے. یہ پرچم نبوی ہے. جمعیت علماء اسلام کا پرچم نبوی ہے. سفید سیاہ دھاریوں والا پرچم، یہ پرچم نبوی ہے. جس کے پاس پرچم نبوی ہے اس کے پاس نسبت نبوی ہے. یہ حفاظت کا ذریعہ، جادو جنات سے حفاظت کا ذریعہ، آسیب سے حفاظت کا ذریعہ. ہر گھر پہ لگائیں انشاءاللہ. نیت کیجیے ہر گھر پہ لگائیں گے. ہر سواری کے اندر اس کو آویزاں کریں. ہر دفتر کی زینت بنائیں گے. صبح دعا فرمائیں گے. نماز پہلے پڑھ لیتے ہیں. نماز سنت ادا کریں گے. نماز